آج میں آپ سے بی بی فاطمہ الزہرا کی نماز شیئر کروں گی، استغاثہ بی بی فاطمہ زہرا۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے میں طریقہ بتاؤں گی آپ کو، اور یہ نماز آپ کو ہر حاجت کے لیے قبول کروائے گی، آپ کی ہر حاجت قبول کرے گی، چاہے اولاد کی ہو، کاروبار کی ہو، یا گھر میں لڑائی جھگڑے کی ہو، میاں بیوی میں پیار محبت پیدا کرنے کی ہو، ساس میں پیار محبت پیدا کرنے کی ہو، یا کوئی بھی ایکسپائرڈ آپ کی جو بھی حاجت ہو، اللہ کے فضل سے اور بی بی کے کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہاں پورا طریقہ لکھا ہے، میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی۔ بہت سمپل، بہت سادہ نماز ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گی یہ نماز۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو سکیں۔ تو یہاں پہ میں سٹارٹ لوں گی ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم زہرا فیملی کے سبسکرائبرز، اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ اس فیملی کا حصہ بن سکیں اور آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز اس چینل پہ مل سکیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے بعد از غسل نصف شب 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر تسبیح حضرت فاطمہ پڑھیں۔ 2 رکعت آپ کو نماز ادا کرنی ہے اور آپ کو تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنی ہے، اور نماز و تسبیح کا ثواب سیدہ عالمین کو ہدیہ کریں۔ اس جو 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے اور تسبیح پڑھیں گے، اس کو آپ ہدیہ کریں گے بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد درجہ ذیل کلمات استغاثہ سجدے میں سر رکھ کر 100 مرتبہ کہیں، پھر دائیں طرف رخسار کو زمین پر رکھ کر 100 دفعہ یہی ذکر پڑھیں۔ کیا ذکر پڑھنا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی۔ پھر بائیں رخسار کو زمین پر رکھ کر 100 دفعہ یہی ذکر پڑھیں، پھر سیدھا سجدہ گاہ پر سر رکھ کر یہی ذکر 100 مرتبہ پڑھیں۔ ذکر کیا ہے؟ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ ٹھیک ہے، آپ کو 2 رکعت یہ نماز پڑھنی ہے اور ہدیہ کرنی ہے جناب فاطمہ الزہرا کو۔ تسبیح پڑھنی ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی، اور بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح میں شیئر بھی کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دے دوں گی، جس نے نہیں دیکھی ہے وہ دیکھ لیے گا، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، اے میری مخدومہ، اے فاطمہ میری فریاد کو پہنچے۔ مطلب آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے کے بعد فوراً قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور ہیں بھی جو جنت کی سردار ہیں، ملکہ ہیں، ان کے بیٹے بھی جنت کے سردار ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات رد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، ہمیں ہمارے اماموں کو بنایا ہے، بیویوں کو بنایا ہے، جن پہ ہم بہت زیادہ بھروسہ اور اعتبار کرتے ہیں۔ اور آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی تسبیح پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ امید ہونی چاہیے، بہت پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں ضرور پورا ہوگا، ضرور قبول ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایسی دعا یا کوئی بھی ایسی حاجت یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے ہی نہیں جس کا علاج دعاؤں سے نہ ہوتا ہو۔ دواؤں سے تو شاید نہ ہوتا ہو، لیکن دعاؤں سے بچ جائے وہ کوئی حاجت، کوئی دعا یا کوئی بیماری، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بیماری کا بھی علاج رکھا ہے، اور ہماری انسانوں کی ہر پریشانی کا بھی علاج قرآن شریف میں اور دعاؤں میں اور اماموں نے جو بھی ہمارے لیے فرمایا ہے، اور بیویوں نے جو بھی فرمایا ہے، یا ہمارے پیارے نبی نے جو بھی ہمارے لیے فرمایا ہے، جو ہمیں تحفہ دے کے گئے ہیں قرآن شریف کا، اپنی آیاتوں کا، اپنے ذکر کا، اور ہر وہ چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں وسیلہ بنایا ہے ہمارے لیے، ان معصوم شخصیات کو، ان معصوم ہمارے اماموں کو، جن پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، ہماری بیویوں پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جو بھی دعا مانگیں اور وہ قبول نہ ہو۔
اور دوسری بات یہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں واجبات پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اور بھی عمل یا ہم جو بھی اعمال کریں، جو بھی وظیفے کریں اور جو بھی دعائیں کریں یا پڑھیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، کیونکہ نماز بہت ضروری ہے۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، زندگی کا ہر مقصد بیکار ہے، کیونکہ قبر میں بھی سب سے پہلے ہمارا حساب اور ہمارا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ اگر ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی، ہم نے نماز ادا ہی نہیں کری ہوگی تو ہماری زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگ پریشان کیوں ہیں آج؟ واجبات پہ عمل نہیں کرتے ہم ایکسٹرا تسبیح پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، لیکن کیا نماز ہی وقت پہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ہماری کیسی دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی بتایا ہے یا بیویوں نے جو بتایا ہے، اماموں نے جو عمل بتائے ہیں، جو یہ جیسے کہ یہی جو دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو نماز میں نے بتائی ہے، اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے اور یہ نماز ادا کریں گے تو یقین کریں فضول ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں 100% بتا رہی ہوں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو اس نماز کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے صرف اللہ 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 کر کے اللہ کو پکاریں گے تو آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ اتنا یقین ہونا چاہیے ہمیں خدا کی ذات پہ اور اماموں پہ اور بیویوں پہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔